پھر آگے فرمایا وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ وَإِنَّ مِنكُم، اور بے شک تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، جو ضرور دیر لگائیں گے. یعنی کہ یہ آیہ مبارکہ جو ہے منافقین کے بارے میں ہے کہ جب ان کو جنگ کے لیے بلایا جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، ٹال مٹول سے کام لیتے تھے اور ہیلے بہانے کرتے تھے کہ ابھی ہم یہ کام کر رہے ہیں، ابھی ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے، ابھی میرے گھر میں کوئی بندہ نہیں ہے، میں اپنی عورتوں کو کس کے پاس چھوڑ کے جاؤں. غزوہ احد کے موقع پر بھی یہ ہوا، غزوہ بدر کے موقع پر بھی یہ ہوا، اور غزوہ خندق کے موقع پر بھی یہ ہوا. تینوں غزوات کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آئی اور اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. غزوہ بدر کا بھی ہم پڑھ چکے ہیں، غزوہ احد کا بھی پڑھ چکے ہیں، اور غزوہ خندق کا سورۃ الاحزاب کے اندر 22ویں اور سپارے کے اندر موجود ہے ذکر کہ منافقوں کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں جہاد کے لیے ارشاد فرماتے کہ کافروں نے ہم پر حملہ کر دیا ہے، کیونکہ یہ ساری دفاعی جنگیں تھیں، مشرکین مکہ حملہ کرتے تھے، تو اب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلو، تو منافقین جو ہوتے تھے کہ وہ ہیلے بہانے کر کے ٹال مٹول کر کے وقت ضائع کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ہماری جان چھٹی رہے، ہم نہ جائیں. تو اسی طرف اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور ان میں سے بے شک کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو دیر لگائیں گے، یعنی کہ دفاعی لحاظ سے بھی مضبوط ہونے میں دیر لگائیں گے، اور جب جنگ کے لیے بلایا جائے گا تو اس میں شامل ہونے میں بھی دیر لگائیں گے. اور وہ کون ہیں؟ منافق ہیں. فَإِنْ أَصَابَ، ان کی پھر کچھ عادتیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آ پڑے گی، یعنی کہ وہ تو جنگ میں گئے نہیں، وہ تو گھر میں ہی ڈھیلے بہانے کر کے بیٹھے رہے، اور آپ لوگ جنگ میں گئے مسلمان، اور جنگ میں کوئی مصیبت آ گئی، جیسے غزوہ احد میں ہوا، مسلمان جو ہے وہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، مصیبت آ گئی. قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو یہ منافق جو گھر میں بیٹھے رہے اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے تو کیا کہیں گے کہ بے شک اللہ نے ہم پر بڑا احسان کر دیا. اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ ہم ان کے ساتھ موجود نہیں تھے ورنہ ہم بھی مارے جاتے. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر جنگ میں مسلمانوں کو اللہ کامیابی عطا فرما دے، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر تمہیں پہنچ جائے فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی فضل، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. تو تکلیف پہنچنے والی صورت میں تو گویا تمہارے اور ان کے درمیان دوستی تھی ہی نہیں. جو پہلی صورت اللہ نے بتائی فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ، تو کیا کہا انہوں نے کہ شکر ہے ہم تو نہیں تھے وہاں پر، یہ لوگ ہار کے آ گئے ہیں، ان کو شکست ہوئی ہے، ان کے بہت سے بندے مر گئے ہیں مسلمانوں کے، شکر ہے اللہ نے ہم پر انعام کیا کہ ہم ان میں تھے ہی نہیں، ہماری تو ان سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں. اس طرح کی بات کرتے ہیں، بے مروتی کا ایسا مظاہرہ کرتے ہیں جیسا گویا کوئی تعلق ہے ہی نہیں. لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن، گویا کہ بَيْنَكُمْ، تمہارے، وَبَيْنَهُ، ان کے درمیان، مَوَدَّةٌ، کوئی دوستی، کوئی محبت، کوئی تعلق، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب فضل اللہ کا ملتا ہے تو لَيَقُولَنَّ، تو یہ لوگ ضرور پر ضرور کہیں گے یا لیتنی، کاش ہم كنت معہم، ان کے ساتھ ہوتے، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو ہم بھی بڑی کامیابی میں سے اپنا حصہ سمیٹ لیتے. یہ منافقوں کا طرز عمل اللہ نے بتایا کہ جب جہاد کے لیے بلاتے ہیں تو دیر کرتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، جہاد میں شامل نہیں ہوتے، اور اگر جہاد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بچا لیا، اور اگر مسلمان جیت کر آ جائیں تو کہتے ہیں کہ یار ہم بھی چلے جاتے، بڑا مزہ آتا، ہمیں بھی کچھ مال و دولت مل جاتا. تو یہ طریقہ کار کیا ہے؟ خود غرضی اور مفاد پرستی پر مشتمل یہ طریقہ ہے، خود غرضی اور مفاد پرستی، اپنا آپ دیکھنا اور قوم و ملت کا، دین کا نہیں سوچنا. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ منافق ہوتے ہیں جو خود غرض ہوتے ہیں اور مفاد پرست ہوتے ہیں. جہاں پر مفاد ہوتا ہے وہاں پر آگے آگے، اور جہاں کوئی مفاد نہیں ہوتا وہاں تو کون، میں خام خواہ.